بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لمحے جب پاکستان کے پارلیمانی نظام اور گھسے پٹے سیاسی طریقہ انتخاب و اقتدار سے مایوسی کی آوازیں چاروں سمت گونج رہی ہیں اور ہر کوئی نظام کی تبدیلی پر گفتگو کرتا نظر آ رہا ہے، تو ایسے میں میرے لیے بلکہ ہر سوچنے سمجھنے اور عقل و شعور رکھنے والے مسلمان کے لیے المیے سے کچھ کم نہیں کہ اس ملک میں موجود 2 درجن سے بھی کہیں زیادہ اسلامی پارٹیاں اس جمہوریت کے کھوکھلے درخت اور اس پارلیمانی نظام کے دیمک زدہ ڈھانچے کے ساتھ وابستہ نظر آتی ہیں۔ وہ پارلیمانی جمہوریت جس کی برائیوں کا تذکرہ اس وقت جمہوری دانشور بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان ہو یا مجلس وحدت المسلمین، تحریک لبیک ہو یا جمعیت اہل حدیث، سب کی سب اس ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کا دعویٰ کرتی ہیں اور ان کے نزدیک ہمارے تمام تر مسائل کا حل شریعت کے نفاذ میں ہے۔ لیکن کمال حیرت کی بات یہ ہے کہ آج پارلیمانی نظام کی بساط الٹ کر صدارتی نظام کی گفتگو ہو رہی ہے، تو ان میں سے ایک پارٹی بھی آواز بلند نہیں کر رہی کہ یہاں صدارتی نظام نہیں بلکہ نظام خلافت قائم کیا جائے۔ چہروں پر سنت رسول سجائے، سروں پر دستار رکھے قرآنی آیات کا اپنی تقریروں میں حوالہ دیتے ہوئے علماء خلیفہ امیر المومنین یا نظام خلافت کے الفاظ بولنے سے اس قدر شرمندہ ہیں کہ انہیں موجودہ بحث میں اپنی گفتگو میں ادا تک نہیں کر رہے۔ یہ علماء زیادہ سے زیادہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ صدارتی نظام خلافت کے زیادہ قریب تر ہے۔ اس قریب تر کی بحث نے اس امت کے گزشتہ 200 سال سے گمراہ کر رکھا ہے۔ ایک طبقہ اس بات پر مصر ہے کہ جمہوریت اسلام کے قریب تر ہے، دوسرے کا دعویٰ ہے کہ اسلام میں جمہوریت نام کی مادر پدر آزادی کا کوئی تصور ہی نہیں، یا یہ تو سراسر ایک خلیفہ کی آمریت ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں نظام کی تبدیلی کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب کسی قوم کی اکثریت مروجہ نظام سے مایوس ہو جائے اور اس کے ذہین ترین افراد اس نظام میں کوئی امید کی کرن نہ دیکھ رہے ہوں۔ ایسے میں 2 راستے اپنائے جاتے ہیں، عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں، تحریکیں شروع ہوتی ہیں، نظام زندگی مفلوج اور معطل ہو کر رہ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یا تو حکومت خود اقتدار چھوڑ دیتی ہے یا پھر ایک خونخوار انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اقتدار پر قبضہ کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق نظام کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا دنیا میں انقلاب فرانس یعنی 1799 سے اب تک روس، چین، ایران وغیرہ جیسے کئی ممالک میں کامیابی سے چلتا رہا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر حکمران ذی ہوش اور عقل مند ہوں تو خود ہی عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان سیاسی گروہوں، دانشوروں اور ماہرین سے مشاورت کے بعد عوام کی امنگوں کے مطابق تبدیلی لے آتے ہیں اور ملک کو خون خرابے سے بچا لیتے ہیں۔ پاکستان میں دوسرا راستہ بار بار آزمایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کو کسی نے بازور طاقت اقتدار کے ایوانوں سے نہیں نکالا، نہ ہی کسی ڈکٹیٹر نے صدام حسین، بشار الاسد، سہار تویا، جمال عبد الناصر بن کر لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے اقتدار پر مسلسل قابل رہنے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ 50 سال یعنی 1969 کا وہ سال جب ایوب خان نے خود ہی رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے ہی ایک ساتھی جرنیل یحییٰ خان کے حوالے کیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک حکومتی اقتدار آئین کی پیچیدہ گلیوں میں گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ کس قدر سادہ ہیں وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ دراصل ذوالفقار علی بھٹو نے یحییٰ خان کو اقتدار سے محروم کیا تھا، وہ بھٹو جو اس کی بنائی ہوئی نام نہاد کٹپتلی حکومت میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھا۔ پارلیمانی انتخابات 1 یونٹ کو توڑنا اور جمہوریت کی بحالی کا فیصلہ بھی یحییٰ خان نے از خود ہی کیا تھا، ورنہ اگر وہ باقی برسر اقتدار خونخوار ڈکٹیٹروں کی طرح اقتدار پر قابض رہنے کا فیصلہ کر لیتا تو اسپین جیسے مغربی ملک کے جنرل فرانکو کی طرح کئی دہائیاں برسر اقتدار رہ سکتا تھا، پھر وہ رہتا یا ملک رہتا، جمہوریت نافذ نہ ہوتی۔ اس طرح جو لوگ جنرل ضیاء الحق کی آمریت پر اپنے جدوجہد کی فتح کی کہانیاں سناتے پھرتے ہیں، انہیں بھی حقیقت کھل کر بیان کرنا چاہیے کہ اگر بہاولپور میں طیارہ تباہ نہ ہوتا اور ضیاء الحق ابدی نیند نہ سوتا تو اسے ہٹانا کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ خود بینظیر بھٹو جب ڈھاکہ میں ایک پامشٹ کو ہاتھ دکھانے گئی تو اس نے اگلی خزاں میں اس اقتدار میں آنے کی خوشخبری سنائی تو بینظیر بھٹو نے فوراً انگریزی میں سوال کیا تھا کہ اس شخص کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے، یعنی how it's possible in the presence of this person۔
پرویز مشرف کی اقتدار سے محرومی کی داستان کون نہیں جانتا۔ جب وہ ایک چلا ہوا کارتوس ہو گیا، اس کی ضرورت نہ رہی تو اسے فارغ کر دیا گیا کہ اس کا مزید رہنا خرابی کا باعث تھا۔ اس لیے پاکستان کی گزشتہ 70 سالہ تاریخ کسی صورت انقلاب کی تاریخ نہیں ہے، یہاں تک کہ 1977 کی سب سے بڑی نظام مصطفیٰ تحریک آخر میں تھکن کے عالم میں تھی جب ضیاء الحق برسر اقتدار آیا۔ یہاں تک کہ خود تحریک پاکستان کا خمیر بھی انقلاب نہیں بلکہ آئینی جدوجہد سے عبارت ہے، نہ گراؤ جلاؤ نہ ہی توڑ پھوڑ۔ اس ملک میں نظام جب تبدیل ہوا، اقتدار کی راہداریوں میں مقتدر قوتوں کے ہاتھوں سے تبدیل ہوا۔ برطانیہ کے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے پاکستان کو آئینی ڈھانچہ اور قانون ساز اسمبلی کی بنیاد مہیا کی، جس کی کوکھ سے 1956 میں آئین بنا۔ ایوب خان نے مارشل لا لگا لیا اور صدارتی نظام کا نفاذ کیا۔ اس صدارتی نظام میں اس وقت کے بے شمار سیاستدان ایوب خان کی سیاسی پارٹی مسلم لیگ کنونشن کا حصہ تھے، جس کے سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ صدارتی نظام کی ناکامی کی بحث چل نکلی تو گلی گلی جلسے جلوس شروع ہوئے۔ ابھی تحریک کسی پرتشدد مرحلے میں داخل ہی نہ ہوئی تھی کہ ایوب خان استعفیٰ دے گیا اور پاکستان کو پارلیمانی جمہوریت کا تحفہ دینے کو ڈکٹیٹر آ گیا۔ اس نے LFO کے تحت عبوری آئین دیا اور 1 یونٹ توڑا اور پارلیمانی انتخاب کرائے۔ یہ پاکستان کے پہلے پارلیمانی انتخاب تھے، ایسے انتخاب جن میں بھٹو نے مشرقی پاکستان میں کوئی امیدوار کھڑا نہ کیا اور شیخ مجیب نے مغربی پاکستان میں صرف 3-4 امیدوار کھڑے کیے۔ اسمبلی میں منتخب ارکان پارلیمانی نظام کی بدترین کشمکش میں ایک دوسرے سے اقتدار کی جنگ میں یوں الجھے کہ دونوں نے خاموشی سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جس علاقے میں اکثریت میں ہیں وہ حصہ ہی الگ کر لیتے ہیں۔ یوں پاکستان کا ٹوٹنا اور بنگلہ دیش کا قیام پارلیمانی نظام کا پہلا تحفہ تھا جو اس ملک کو ملا۔ اس دن سے لے کر آج تک 50 سالوں میں خواہ امریت ہو یا نام نہاد جمہوریت، سب پارلیمانی نظام کے گرد گھومتے ہیں۔ ضیاء الحق کی حکومت میں جونیجو کی اسمبلی اور مشرف دور میں ظفر اللہ جمالی اور شوکت عزیز کی اسمبلی سب کی سب پارلیمانی نظام اور انگریز کی بنائی گئی حلقہ بندیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہی حال نواز شریف اور بینظیر زرداری اور عمران خان کی اسمبلیوں کا ہے۔ اکتائے ہوئے لوگ اور پارلیمانی سیاست کی بلیک میلنگ سے تنگ آئے ہوئے سیاستدان دانشور 50 سال بعد ایک بار پھر اس صدارتی نظام کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ وہ نظام جو صرف 5 سال 1964 سے 1969 تک اس ملک میں نافذ رہا ہے۔ آج وہ وقت ہے جب چاروں طرف بحث کا سماں ہے۔ ملک ایک نئے نظام کی راہ پر چلنے کو تیار ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی مرحلہ ہے جب قیام پاکستان کے وقت آئین سازی ہو رہی تھی تو تب تمام مکاتب فکر کے علماء نے آئین سازی کے لیے مشترکہ 22 نکات پیش کیے تھے، قرارداد مقاصد منظور کرائی تھی۔ کیا آج علماء دوبارہ نظام خلافت کے لیے اس طرح متحد ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی ابو اعلیٰ مودودی، شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد انصاری اور مفتی جعفر حسین کا جانشین موجود ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نظام خلافت کے لیے کوشش کرنے اور اسے عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق، ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔